ڈیئر لسنرس، میں کافی دنوں کے بعد آپ سے مخاطب ہوں اور آج ایک ایسے سبجیکٹ پر ہم گفتگو کر رہے ہیں جو سب کے لیے بڑا اہم ہے، اور یہ سلسلہ ہوگا بات آج کی۔ اس سلسلے کے تحت ہم گفتگو کیا کریں گے، اور میں ہوں پروفیسر ڈاکٹر اقبال، بزم شیخ اقبال یوٹیوب چینل سے، جسے آپ نے کب کا سبسکرائب کر دیا ہوگا۔ تو میں آپ کے لیے نئے نئے موضوعات لانے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن زندگی کی مصروفیات میں بعض اوقات دیر سویر ہو جاتی ہے۔ آج جس موضوع پر میں گفتگو کرنے والا ہوں وہ ہے خوف پر کیسے قابو پایا جائے، ہاؤ ٹو کنٹرول فیئر، ہاؤ ٹو اوور کم فیئر۔ خوف کیا ہوتا ہے؟ آپ کسی چیز سے گھبرانے لگتے ہیں، ڈرنے لگتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں کوئی بہت بڑی آفت نہ آن پڑے۔ بعض اوقات وہ خوف آپ کے امیجیٹ ہوتا ہے، آپ کے سامنے ہوتا ہے۔ چلیے اس وقت آپ اگر تھوڑا فوری طور پہ اگر آپ تھوڑی پریشان ہو بھی گئے ہیں تو اس سے شاید فرق نہیں پڑتا، لیکن ایک فیئر ہوتا ہے کہ جو ان سین چیزوں کا ابھی وہ ہوئی نہیں، ان کا کوئی امکان بھی نہیں، اور آپ ڈرتے جا رہے ہیں۔ مثلا آپ اس بات سے ڈرنے لگ جائیں کہ کہیں زلزلہ نہ آ جائے، یہ چھت نہ گر جائے، کہیں میں بازار جاؤں تو ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، اچھا کہیں ایسا نہ ہو کہ میں کوئی امتحان دوں میں ناکام ہو جاؤں، اچھا اگر یوں کروں گا تو ایسے ہو جائے گا۔ تو یہ دراصل آپ کی قوت ارادی کی کمی کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے، کیونکہ آپ کسی چیز کو جب تک مصمم ارادے کے ساتھ مکمل انالیسس کے بعد اس کے تمام جو بیک گراؤنڈ ہے، فور گراؤنڈ ہے، اس کو دیکھ کر جب کوئی آپ کام شروع کرتے ہیں تو کبھی خوف آپ پر طاری نہیں ہوتا۔ خوف اسی وقت طاری ہوتا ہے جب آپ کوئی ایسی انڈرٹیکنگ کرتے ہیں جس کا آپ کو علم تو ہے نہیں، لیکن آپ بڑی ایڈوینچر کرنے لگے ہیں، رسک مول لینے لگے ہیں۔ اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ جتنا بڑا آپ رسک مول لیں گے، خطرہ مول لیں گے، اتنی بڑی اس کا انعام بھی ہوتا ہے۔ جہاں اس سے نقصان بھی ہو سکتا ہے وہاں انعام بھی ہوتا ہے۔ تو زندگی آگے بڑھی اسی انداز سے ہی ہے۔ لوگوں نے خطرات مول لیے ہیں، گھبرائے نہیں۔ کسی پہاڑی پر چڑھنا ہے، K2 کو فتح کرنا ہے، کوئی بہت بڑی جمپ لگانی ہے، کوئی بڑا کام کرنا ہے، تو وہ خوف ان پہ طاری نہیں ہوا۔ جب انہوں نے یہ کہہ دیا نہیں میں کر لوں گا، ایسا ہو کر رہے گا، جیسے قائد نے کہا تھا کہ پاکستان بن کے رہے گا۔ جب ہم کہا کرتے تھے جو لوگ اس وقت ہوتے تھے ہمارے بڑے کہ بن کے رہے گا پاکستان، میں اپنا کام کر کے رہوں گا۔ یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے حوصلے پر، آپ کی قوت پہ۔ تو پھر آپ خوف زدہ نہیں ہوتے، آپ کتنا بڑا پلان آپ نے بنایا ہو، کتنا بڑا پروجیکٹ آپ نے بنایا ہو، تو آپ پھر اس وقت ڈرتے رہیے۔ ایک بات اور ہے کہ میری رائے یہ ہے کہ یہ خوف ہے یہ باہر سے نہیں آتا، اندر سے آتا، باہر تو کچھ نہیں ہوتا۔ مثلا شیکسپیئر کا ایک پلے میکبیتھ ہے، اس میں ایک بھوت کی بات ہو رہی ہوتی ہے۔ تو وہ جو میکبیتھ ہیرو ہے، اس نے چونکہ کسی کو قتل کیا ہوتا ہے، اور پھر اسے ایسا لگتا ہے کہ جسے اسے قتل کیا ہے بادشاہ کو، ڈنکن کو، DUNCN، تو اس کا بھوت اس کے سامنے نہیں، ڈنکن کو نہیں، بینکو کو، ڈنکن کے تو بعد میں قتل کرے گا وہ، بینکو BANKOUE، بینکو ایک اور جنرل ہے۔ تو وہ بھوت کی شکل میں اس کے پاس آنا شروع ہو جاتا ہے، دوسروں کو نظر نہیں آتا، اس سے لگتا ہے کہ وہ بھوت ہے۔ بینکو کا بھوت کہتا ہے، جب وہ ڈرتا ہے تو اس کو لگتا ہے اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا، جو کہتا ہے نہیں 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 میں تو ڈرتا نہیں ہوں، کچھ نہیں ہوگا، تو وہ بھاگ جاتا ہے۔ تو جب آپ کسی چیز کو کہتے ہیں کہ وہ میٹر نہیں کرتی، تو میٹر نہیں کرتی۔ وہ جیسے کسی نے کہا تھا نا کہ یہ تواہم کا کارخانہ ہے، یہاں وہی ہے جو اعتبار کیا۔ جب آپ کہیں گے خوف نہیں ہے تو خوف نہیں ہوگا۔ اچھا میں نے ایسے بچوں کو دیکھا ہے، خاص طور پہ چونکہ میرا تعلق تدریس سے رہا ہے، کہ بڑے لائق ہوتے ہیں بعض بچے، لیکن امتحان کے قریب ان کے ہاتھ کانپنا شروع ہو جاتے ہیں، انہیں چیزیں بھولنا شروع ہو جاتی ہیں، جسے آپ ایگزامینیشن فوبیا کہتے ہیں۔
کئی بڑے لائق بچے جو پاس ہو سکتے ہیں امتحان میں اپیئر نہیں ہوتے، تو وہ اصل میں وہ ٹرائل سے ڈرتے ہیں، حالانکہ وہ لائق ہوتے ہیں لیکن ان پہ اعتماد کی کمی ہوتی ہے، انہوں نے اپنے آپ کو ٹیسٹ نہیں کیا ہوتا۔ آپ کو بڑے ٹیسٹ کے لیے پہلے چھوٹے ٹیسٹ دیتے رہنا چاہیے۔ بڑی ایڈوینچر کے لیے آپ چھوٹی ایڈوینچر سے بھی شروع کر سکتے ہیں، آہستہ آہستہ جب آپ آگے بڑھیں گے تو وہ جو آپ کو بہت شروع میں بہت بڑی ایڈوینچر لگ رہی تھی، بڑی مہم لگ رہی تھی، وہ بڑی چھوٹی سی لگنے لگے گی۔ اور پھر میں سمجھتا ہوں، میرا اپنی رائے یہی ہے کہ جب میں نے، ظاہر ہے کہ آپ میں سے بہت سے جانتے ہیں کہ مجھے 8 سال کی عمر میں نظر آنا بند ہو گیا تھا، تو جب میں انگلش کرنے لگا تو میرے بعض دوستوں نے بلکہ اساتذہ نے بھی یہ کہا کہ تم نہیں کر پاؤ گے، تو مجھ میں اعتماد تھا کہ نہیں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے، if others can do I can do، یہ کیا بات ہے، اگر جو کام ایک آدمی کر سکتا ہے دوسرا بھی کر سکتا ہے۔ تو جب آپ نے لوگوں کو کام کرتے ہوئے دیکھا ہو، چیزوں کو ہوتے ہوئے دیکھا ہو، پھر آپ کے اندر کی کمزوری مضبوطی میں تبدیل ہو جاتی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے زندگی میں قوت، حوصلہ اور صلابت حاصل کرنی ہو تو بڑے لوگوں کی زندگیاں پڑھیے، ہسٹریز آف ہیروز، ہسٹریز آف گریٹ مین، کہ انہوں نے اپنے مقاصد کو کیسے حاصل کیا، اور ایسے جب کہ کوئی امکان تھا ہی نہیں۔ تو یہ بہت ضروری ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ایک میرے سامنے ایک کال ہے روزویلٹ کا، اس نے کہا کہ آئی بلیو دیٹ اینی ون کین کنکر فیئر بائی ڈوئنگ دا تھنگس ہی فیئرس ٹو ڈو، کہ میرا یقین ہے، میرا خیال ہے کہ کوئی بھی شخص ہے اپنے خوف پہ قابو پا سکتا ہے اس کو کر کے، یعنی آپ کر نہیں رہے اور ڈرتے جا رہے ہیں، بھئی کریں گے تو کیا ہوا؟ وہ جو مثال رابرٹ بروس کی آپ کے سامنے ہے، میں نے چونٹی کو دیکھا کہ وہ بار بار چڑھتی تھی، گر جاتی تھی، پھر چڑھتی تھی، پھر گر جاتی تھی، تو اس نے کہا یہ تو میں بھی فتح یاب ہوں گا، تو فتح یاب ہو گیا۔ تو یہ ہوتا ہے آپ کا ارادہ کہ آپ ایک چیز، اگر ایک جیسے آپ نے بہت سے باتیں میں نے اپنے اور لیکچرز میں بھی کی ہے کہ اگر آپ ناکام ہو رہے ہیں تو کیا ہوا؟ آپ ایک سیکھ رہے ہیں ان چیزوں سے، اپنی ناکامی سے آپ پھر خیال کرتے ہیں کہ آپ ایسا نہیں کریں گے۔ فیئر جو ہے یہ اصل میں ہمارا اپنی کریشن ہوتی ہے، کیونکہ ہم چیزوں کے عادی نہیں ہوتے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ ایک نفسیاتی مرض بھی ہے کہ آپ کو یا تو صحیح طریقے سے آپ مسائل سے گزرے نہیں، لائف کے سامنے ایکسپوز نہیں ہوئے، آپ نے مشکلات اٹھائی نہیں، اور آپ ایک کمفرٹ زون میں ہیں بیٹھے ہوئے۔ تو جب آپ کمفرٹ زون میں ہوں گے تو آپ کو کہیں دور جانا ہوگا، آپ کہ ہاں یار ایسے ہو جائے گا، ارادے باندھتا ہوں، سوچتا ہوں، توڑ دیتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو جائے۔ تو یہ جو صورتحال ہوتی ہے، اسی کی وجہ سے آپ کا فیئر آپ پر قابو پا لیتا ہے۔ اچھا، یہ بڑی مزیدار بات ہے جو فرینکلن روزویلٹ، ایک اور فرینکلن روزویلٹ اس نے کہی ہے، بڑی، وہ کہتا ہے the only thing we fear is fear itself، کہ جس چیز سے ہم ڈرتے ہیں وہ بس خوف ہے آپ کو، اس لیے آپ ڈرتے ہیں، ادروائز وہ چیز خوفناک ہے نہیں، چیز خوفناک نہیں ہوتی، آپ کا احساس سے خوفناک بنا دیتا ہے۔ مثلاً کئی دفعہ آپ جو بچپن میں بدقسمتی سے ہمارے ہاں ایسے کہانیاں سناتے ہیں، بزرگ لوگ سناتے ہیں بعض اوقات، یا کہیں لکھی ہوتی ہیں کہ فلاں چیز ہو گئی، کوئی سپر نیچرل چیز آ گئی، کوئی جن آ گیا، بھوت آ گیا، یہ عام طور پہ بچوں کو ایسی کہانیاں سنائی جاتی ہیں جسے ہمیشہ گریز کیا جانا چاہیے۔ تو پھر انہوں نے وہ ایسا خوف بیٹھتا ہے کہ وہ ختم نہیں ہوتا۔ اب وہ بچہ اپنی چھت پہ چڑھتا ہے تو رات کے وقت جہاں سارے دن وہ گھومتا رہا تھا، تو اس سے لگتا ہے کہ کچھ کوئی اس کے پیچھے آ رہا ہے، حالانکہ اس کے پاؤں کے آواز بھی ہو سکتی ہے۔ وہ کمرہ جہاں وہ سارا دن لوگوں کے ساتھ تھا، جب اکیلا آیا تو اسے لگا شاید کوئی چیز آ گئی، حالانکہ وہاں کوئی چیز ہے نہیں، وہ صرف اپنے خوف کی وجہ سے، اپنے اندر کے خوف کی وجہ سے وہ انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ کوشش کرتے جائیں، چیزوں کو تجزیہ کر لے جائیں،
تو اس لیے ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ انسان سب سے بڑی جو چیز ہے، یہ ایک بڑی مزیدار قول ہے کسی کا، وہ کہتا ہے کسی سے مت ڈریے، اصل میں تو خوف تو انسانوں سے ہی آتا ہے جو ہمارے چاروں طرف ہوتے ہیں. یہ لکھے دا اونلی تھنگ وی ہیو ٹو فیئر آن دا پلانٹ از مین. کہتے انسان کے شر سے ڈرو. یہ جن بھوت چڑیلیں جو ہم نے بنائی ہوئی ہیں، یہ ہوائی چیزیں جو ہم نے بنائی ہوئی ہیں، انہوں نے تو کبھی کسی کو نقصان پہنچایا ہی نہیں ہے. نقصان پہنچایا تو انسان سے انسان کو پہنچا ہے، کیونکہ انسان ہی عقل رکھتا ہے، سب سے زیادہ عقل مند ہے. لیکن جب اسی عقل کو وہ نیگیٹیولی استعمال کرتا ہے، منفی انداز سے استعمال کرتا ہے، تو پھر دوسروں کو نقصان پہنچتا ہے. تو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں مجھے کوئی خوف نہیں ہے، یہاں کچھ بھی نہیں ہے، میں کر لوں گا، تو مجھے یقین ہے کہ آپ کر پائیں گے. کم از کم میں نے میری زندگی میں یہی کچھ ہوا. مجھے ایک بار کوئی مشکل جب پیش آتی ہے تو میں کہتا ہوں نہیں یہ کیا ہوا، یہ حل ہو جائے گی، آخر تیرے مسئلے بھی تو حل ہوئے، باقی مسائل بھی حل ہو جائیں گے. تو یہ ایک ذہن کو تیار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور یہ میں باتیں جو کر رہا ہوں یہ بہت امپورٹنٹ اس لیے ہیں کہ اس سے، اس طرح کے خوف سے، جو فوبیاز بھی انگلش میں آپ کہتے ہیں PHOBIAS، تو ہم اکثر دوچار ہوتے ہیں اور بہت سے کام ہم نہیں کر پاتے. اچھا یہ خوف، پبلک اوپینین کا خوف، لوگ کیا کہیں گے، یہ جو لوگ ہیں یہ ایک بڑا مسئلہ بنا ہوتا ہے. بھئی آپ کیوں دوسروں کی پرواہ کرتے ہیں؟ آپ وہی کچھ کریں جو آپ کرنا چاہتے ہیں، بشرط کہ وہ اخلاقی طور پہ بری بات نہ ہو. اگر وہ اخلاقی طور پہ بری بات نہیں ہے، محض وقت کی بات ہے، جو لباس آپ پہنتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ کیا کہیں گے لوگ، تو اگر اس لباس سے رہنگی نہیں ہوتی یا آپ کا مذہب اس سے منع نہیں کرتا، کسی اعتبار سے وہ غلط نہیں ہے، تو آپ تو ڈونٹ فیئر، نیور تھنک آف پیپل، دے آر ہیل. یہی تو بات ایگزسٹینشلزم جو تھا نا، وجودیت، سارترے نے کہی تھی کہ یہ لوگ دوسرے جو ہے یہ ہمیں، زندگی تو ہماری عذاب دوسروں نے بنائی ہوتی ہے. جب ہم ان کا پرواہ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر ہم پریشان ہونا شروع کر دیتے ہیں. تو آپ کام صحیح کیجئے، اپنے ضمیر کے مطابق کیجئے، اپنے ایمان کی قوت کے مطابق کیجئے، تو یقین رکھیے کہ پھر آپ کے خوف جو بھی کریں گے، پبلک فیئر آپ کو نہیں ہوگا، جسے رسل نے فیئر آف پبلک اوپینین کہا ہے، وہ آپ کو نہیں ہوگا. اور آپ یہ بات صحیح ہے کہ جب آپ کوئی پہلی بار کام شروع کرتے ہیں تو آپ کو مشکل پیش آتی ہے، آپ ڈرتے ہیں، تو ڈریے نہیں، کیونکہ آپ ایک کام کرنے جا رہے ہیں. چلیے آپ ایک بار ناکام ہوں گے، جیسے کہ میں نے ابھی کہا 2 بار ہوں گے، 3 بار ہوں گے، تو پھر آفٹر آل آپ کامیاب ہو کر رہیں گے. تو خوف دراصل ہمارے کردار کی کمزوری کی وجہ سے ہوتا ہے. ہمارا اپنا کردار جو ہے وہ کمزور ہوتا ہے. دیکھیے بیٹھے بیٹھے ہم نے دیکھا کسی کو وہ خوف زدہ ہوا، اچھا یہاں تو اوہو سانپ پھر رہا ہے یہاں، تو اچھا آواز آ رہی ہے، کسی چیز کی آواز آ رہی ہے. اچھا وہ جب آپ اپنے آپ پہ خوف طاری کر لیتے ہیں تو آپ کے کانوں میں وہ آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں جو ہے ہی نہیں. آپ تصور کر لیجئے کہ کوئی بلا آپ کے ارد گرد پھر رہی ہے تو آپ کو بلا نظر آنا شروع ہو جائے گی. تو آپ کو ڈرا رہا ہے، آپ ڈرنا شروع ہو جائیں گے. تو ایکچولی فیئر لائز ود ان، اٹ از ناٹ فرام ود آؤٹ، اٹ لائز ود ان. اگر آپ اپنے آپ کو مضبوط کریں، اپنی کیریکٹر کو مضبوط کریں، اپنے جو تیقن ہے، یقین ہے، اپنا گول ہے وہ کرسٹلائزڈ ہے، کلیئر ہے، تو پھر آپ کو خوف کبھی محسوس نہیں ہوگا. تو یہ خوف کے بارے میں چونکہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، تو اس کی وجہ سے ہمارے 90% لوگ کوئی کام نیا کر نہیں پاتے، ترقی کر نہیں پاتے. یورپ میں لوگوں نے جانیں دیں اپنی، ایک تجربہ میں ناکام ہوئے، دوسرے میں ناکام ہوئے، پھر بالآخر وہ کامیاب ہو گئے. تو بس شرط یہ ہے کہ آپ اپنی قوت ایمانی سے کام شروع کیجیے. آپ خود دیکھیں، آپ مسلمانوں کی تاریخ بھری پڑی ہے ایسے واقعات سے. ہمارے بڑے بڑے جنرلز، انہوں نے بڑے بڑے ایڈونچرز کیے، وہ ڈرے نہیں. وہ انہوں نے کہا کیا ہوگا، میرے سر پہ میرا خدا ہے، میرا ایمان ہے، تو پھر وہ کامیاب ہو گئے. تو ڈرنا محض ہمارے اپنے کردار کی، یاد رکھیے، کمزوری ہے. بس اسے قابو پائیے. اور یہ جو میں نے گفتگو کی ہے اسے اپنے احباب تک شیئر کیجیے اور سبسکرائب بھی کیجیے.